السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 9ویں جماعت کے لیے آج ہم نے فیض احمد فیض کی غزل کا انتخاب کیا ہے۔ غزل نمبر 1، گلوں میں رنگ برے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کا کل سے مشک بار چلے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئی دار چلے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں، گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، آپ کے بغیر یہ باغ یہ چمن سونا سونا سا لگتا ہے، ویران سا لگتا ہے۔ آپ جس طرح بہار کی ہوا آنے سے پھولوں میں نئی جان پیدا ہو جاتی ہے اور چمن میں خوشگوار موسم پیدا ہو جاتا ہے، چمن کھل اٹھتا ہے، اسی طرح آپ صبح کی ہوا کی طرح، بہار کی ہوا کی طرح میرے اس ویراں چمن میں آئیے، تاکہ اس ویراں چمن میں خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ شاعر فیض احمد فیض محبوب کا دیدار کرنے کے لیے ترستا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو محبت کا قیدی سمجھتا ہے، اور اس قید خانے میں وہ اداس ہے، بلکہ اس کا قید خانہ بھی اداس ہے، کیونکہ اس کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں سے گزارش کرتا ہے کہ خدا کے لیے میرے محبوب کا ذکر، میرے محبوب کا پتہ، میرے محبوب کی خبر مجھ تک پہنچا دیجیے، تاکہ میں اور میرا یہ قید خانہ خوش ہو جائے گا۔ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کا کل سے مشک بار چلے۔ شاعر فرماتا ہے اس شعر میں کہ مدت سے بہت عرصہ ہوا ہے کہ محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کا مسکرانا میرے لیے میری زندگی کی نئی صبح شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے مسکرانے سے میری زندگی کی صبح شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے سر کا کل سے میری شام مشکبار ہو جاتی ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی
کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا محبوب کتنا ہنسی ہے، اس کی ہنسی سے میری صبح شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے سر کا کل سے یعنی اس کے جو سیاہ بال ہے ان سے میری شب مشکبار ہو جاتی ہے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ شاعر فرماتا ہے میں غریب انسان ہوں، لیکن میرے پاس محبت ہے، میرے پاس درد ہے، میرے پاس رشتہ ہے، اور یہ درد کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اس رشتے کی وجہ سے میں آپ سے جڑ چکا ہوں، اور آپ کے ساتھ یہ رشتہ مضبوط ہوتے جا رہا ہے۔ تمہارے لیے بہت سارے آئیں گے، آپ کے غم گسار آئیں گے، لیکن وہ سب مایوس ہو کر نکلیں گے، کیونکہ میرے پاس محبت ہے، میرے پاس محبت کا رشتہ ہے جو تمام باقی رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ شاعر فرماتا ہے جو ہم پہ گزری سو گزری، مگر شب ہجراں ہماری اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ شاعر فرماتا ہے اے میرے محبوب، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی جدائی کی وجہ سے، آپ کے دور ہونے کی وجہ سے، آپ کے غم کی وجہ سے مجھ پہ کیا بیت رہا ہے، مجھے کتنا سہنا پڑتا ہے، کتنا درد مجھ پہ ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ میں سہتا ہوں اور رات بھر آنسو بہاتا رہتا ہوں، اور ان آنسو میں تمہاری عاقبت، تمہاری زندگی، تمہاری تقدیر سنور چکی ہے، اور میں تڑپتا رہتا ہوں اس مجرم کی طرح جیسے میں کوئی جرم کیا ہوا ہوں۔ شاعر فرماتا ہے حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کر غریباں کا تار تار چلے۔ یعنی محبوب کے دربار میں میری جب طلبی ہوئی، جب مجھے محبوب کے دفتر میں پیش کیا گیا، تو اس بات کی مجھ سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ محبوب کی محبت میں دیوانہ ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا نشانات ہیں؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اپنے غریباں کا ٹکڑا ٹکڑا جو پھاڑا ہوا تھا محبوب کے دربار میں حاضر کیا، اور یہی دیوانگی کو حاضر کرتے ہوئے کہتا ہے شاعر کہ یہی میرے محبوب سے میرا رشتہ ہے، میرے محبوب سے میرا محبت ہے۔ اس محبت میں میں نے اپنے غریباں کو، اپنے قبروں کو چاک چاک کیا ہے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئی دار چلے۔ شاعر فرماتا ہے عشق یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں مجھ کو کوئی بھی دنیا کی جگہ پسند نہیں آئی، سوائے ایک جگہ جو محبوب کی گلی تھی۔ محبوب کی گلی مجھے دنیا میں تمام جگہوں سے بے حد پسند ہے، اور وہاں سے نکلا تو مجھے سیدھے پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا، پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا، کیونکہ محبوب کی گلی میں رہ کر جب ان کا دیدار نصیب نہ ہوا تو جان کی قربانی ہی دینی پڑتی ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ سب کچھ فرماتا ہے کہ مجھے دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی مزہ نہیں آتا تھا جتنا مجھے اپنے محبوب کی گلی میں آتا تھا۔ شکریہ۔